بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری کہانی ایک سود خور کا عبرتناک انجام۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، جب برصغیر پاک و ہند ایک ہی تھا۔ پنجاب کے ایک پرانے گاؤں میں اشرف دادا کا گھرانہ آباد تھا۔ اشرف دادا اس خاندان کے بزرگ تھے اور دیکھا جائے تو پڑوس کے سبھی گھروں میں وہ سب سے زیادہ ضعیف تھے۔ ہر کوئی ان کی بے حد عزت کرتا تھا۔ اشرف دادا کو ان کے پوتے پوتیوں کے دیکھا دیکھی دیگر بچے اور بڑے سبھی اشرف دادا کے نام سے پکارتے تھے۔ جہاں پر ان کا گھر تھا، ان کے آس پاس تقریباً 20 سے زیادہ مکان تھے اور ان کے سامنے کھیت۔ ان کھیتوں کے قریب ہی 3-4 گھنے درخت تھے۔ چونکہ یہ درخت قریب قریب تھے، لہٰذا ان کا مشترکہ سایہ بہت گھنا اور وسیع تھا۔ بس انہی درختوں کے سائے تلے صبح دن چڑھتے ہی اشرف دادا شاہانہ پلنگ بچھا لیتے اور دن بھر اس پلنگ پر بیٹھ کر حقہ گڑگڑاتے۔ دوپہر کے وقت ان کی بہویں یہیں پر ان کے لیے کھانا لے آتی اور مغرب کی نماز کے بعد دادا اور ان کے پلنگ کو ان کے پوتے گھر تک لے جاتے۔ دادا کے 4 بیٹے تھے۔ 2 کی شادی ان کی بیگم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، پھر اس نیک بخت کا انتقال ہو گیا اور باقی دونوں بیٹوں کی شادیاں ان کی دونوں بڑی بہوؤں نے دیکھ بھال کر کروائی تھی۔ البتہ دادا کی کوئی بیٹی نہ تھی، لہٰذا ان کی بہویں ان کا سارا کام کرتیں اور اشرف دادا سارا دن گھر سے کچھ دور درختوں کے سائے میں بیٹھے رہتے۔ آتے جاتے لوگ دادا کو تعظیماً رک کر سلام کرتے، ان کے احوال دریافت کرتے اور اپنا راستہ لیتے۔ لیکن اشرف دادا کی اس قدر شہرت کی وجہ ان کی بزرگی ہرگز نہ تھی، بلکہ ان کا کاروبار تھا جو کہ سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ اشرف دادا گاؤں والوں کا چلتا پھرتا بینک تھے۔ کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی، کوئی سنگین مرض لاحق ہو جاتا، کسی کی بیٹی یا بیٹی کی شادی ہوتی، یا پھر کسی کے ہاں بچے کی پیدائش یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا، ہر وہ کام جس میں گاؤں والوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی، وہ بلا جھجک اشرف دادا سے کچھ رقم قرض لے لیتے اور اشرف دادا جو کہ انہیں فوراً ان کی مطلوبہ رقم دے دیتے، نیز ان سے اس قدر خندہ پیشانی سے پیش آتے، اور بھلا آتے بھی کیوں نہ، اشرف دادا ادھاری رقم پر من مرضی سود وصول کرتے تھے اور یہ کاروبار سالوں سے کرتے آ رہے تھے۔ ان کے پلنگ پر لگے تکیے کے نیچے انہوں نے ادھار کی رقم کھاتے اور سود کی تفصیلات سے بھرا ایک بے سود سا رجسٹر رکھا تھا، جسے وہ ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دیتے۔ اگر کبھی بارش برسنے لگتی تو اپنے پوتیوں کو اس قدر شور مچا کر بلاتے جیسے کوئی سیلاب آ گیا ہو۔ فقط اس قدر شور شرابے کا صرف اتنا مقصد ہوتا کہ ان کا رجسٹر گیلا نہ ہو جائے۔ دادا اپنی اصلی رقم اور وہ سود سمیت لینے میں خوب ہوشیار تھے۔ انہیں یہ کاروبار کرتے 40 سے زیادہ سال گزر چکے تھے، کوئی ان سے رقم لے کر بھاگ نہیں پایا تھا۔ اشرف دادا کی اسی لالچ اور ہوس میں ان کی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن گاؤں کے اسکول کے ماسٹر صاحب کا دادا کے پاس سے گزر ہوا، انہیں رک کر سلام و دعا کرنے لگے۔ دادا نے ان کو قریب پڑی کرسی پر بیٹھ جانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی ساتھ ہوکی کی چلم کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ ماسٹر صاحب بولے، جناب جمعے کی نماز ادا کر کے آ رہا تھا، سوچا آپ کے حوال دریافت کر لوں۔ آپ نے تو کبھی غلطی سے بھی مسجد کا رخ نہیں کیا۔ دادا صاحب یہ سن کر بولے، ماسٹر صاحب مجھے کام سے فرصت نہیں ملتی، کبھی کسی کی رقم دینا ہوتی ہے تو کبھی کسی کے سود کا کھاتا لکھنا ہوتا ہے، نماز کے لیے میرے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ یہ سن کر تو جیسے ماسٹر صاحب کو آگ لگ گئی۔ کہنے لگے، دادا سود حرام ہے، اگر آپ بلا سود لوگوں کی مدد کرنا چاہیں ادھار ہی صحیح اور معینہ مدت پر واپس لے لیں، اس طرح آپ کو ثواب بھی ملے گا اور لوگوں کی بھی مدد ہو جائے گی۔ لیکن دادا نے کہا نیکی کی بات سننی تھی، ہو گئے شروع اپنی وکالت۔ بولے، میاں کہاں پر حرام ہے، ہم کسی کو بر وقت اس کی مطلوبہ رقم مہیا کرتے ہیں، آج کل کون کسی کو کچھ دیتا ہے،
لیکن میں کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا۔ اب اس کے بدلے میں جو وصول کرتا ہوں وہ تو میری محنت ہے نہ کہ حرام۔ دادا کو آج تک کبھی کوئی خوف خدا یاد نہ دلا سکا تو بھلا ماسٹر جی کی کہاں چلنی تھی۔ ماسٹر صاحب کچھ دیر اپنے کھولتے ہوئے خون کے ساتھ دادا کے سامنے بیٹھے رہے، پھر ان سے رخصت چاہی۔ اگلے روز ان کی بڑی بہو ان کے لیے کھانا لائی تو کہنے لگی، ابا جی آج گاؤں کے ماسٹر صاحب کی بیوی آئی تھی، آپ کے لیے کچھ پیغام دے کر گئی ہے۔ دادا نے جھٹ سے پوچھا، کیا کہتی ہے وہ؟ بہو نے بتایا، وہ کہہ رہی تھی کہ سود لینا گناہ ہے، اگر دادا ہمیں کچھ رقم بلا سود ادھار دے دیں، عید الفطر کے بعد میری 2 بیٹیوں کی شادی ہے، ہم ادھار کی رقم عید الاضحیٰ کے چاند میں لوٹا دیں گے۔ دادا کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور بڑبڑانے لگے، ہمارے پاس کوئی مفت کے پیسے نہیں کہ جسے چاہے دے دیں، اس لیے کل ماسٹر صاحب بھی آئے تھے میرے پاس، ان سے کہو کہ جو طریقہ ہے اسی کے مطابق ادھار ملے گا ورنہ نہیں۔ یہ شعبان کے مہینے کا آخر تھا اور چند ہی دنوں میں رمضان شریف شروع ہو گیا۔ دادا اشرف روزہ تو ایک نہ رکھتے، البتہ افطار کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، لیکن ابھی 15 روز ہی گزرے تھے کہ دادا کے گردوں میں تکلیف شروع ہو گئی، جس کے باعث وہ کافی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ ساری رات تکلیف کے مارے گزر جاتی۔ چاروں بیٹے باپ کی طبیعت سے بے حد پریشان تھے۔ آخر وہ گھر کے بڑے بزرگ تھے، ان کی ذرا سی آواز پر سارا گھر قطار میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن دادا تو اب روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے، کمر بالکل چرپائی سے لگ گئی۔ دادا کا پلنگ اب دن رات گھر میں رہنے لگا اور دادا بھی اسی پر دراز رہتے، اب تو ان میں بیٹھنے کی بھی سکت نہ رہی۔ ایک دن دادا صبح ہی کسی سنگین سوچ میں گم تھے، شام کو جو ہی چاروں بیٹے گھر لوٹے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور انہیں کچھ دیر سمجھاتے رہے، پھر ان کے بیٹوں نے باپ کو پلنگ سمیت اپنی جگہ سے تھوڑا فاصلے پر منتقل کیا اور جہاں پلنگ رکھا تھا اس کے چاروں پایوں کی جگہ مٹی کھودنے لگے۔ کچا فرش تھا اس لیے وہ ہاتھوں سے مٹی کھودتے رہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے میں 4 گھڑے کھود لیے گئے اور چاروں گھڑوں میں تقریباً 3 فٹ گہرائی میں سے 4 پوٹلیاں نکلیں۔ جب بیٹوں نے انہیں کھولا تو ان میں سے سونے اور چاندی کے بے شمار سکے نکلے۔ بیٹوں کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگیں، وہ جلدی سے سارا مال دوسرے کمرے میں حفاظت سے رکھا ہے، اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ باپ روزانہ گھر کے کسی کونے کی نشاندہی کرتا اور بیٹے اس جگہ کو کھود کر وہاں سے دبا ہوا خزانہ نکال لیتے۔ اسی طرح عید بھی آ گئی۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے حسین عید تھی۔ چاروں بیٹوں کی تو ریل پیل ہو گئی، لیکن عید کے 2-4 دن بعد ایک رات اچانک دادا کی طبیعت خاصی خراب ہونے لگی اور اب تو ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کی جیسے آنکھوں میں ہی جان اٹک گئی۔ بیٹوں سے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ بیٹے باپ کا اشارہ سمجھ رہے تھے، اسی لیے وہ باپ کو چارپائی سمیت اٹھائے پورے گھر میں گھما رہے تھے کہ باپ کب کسی کونے کا اشارہ کرے تو وہ اس جگہ کو کھود کر وہاں سے خزانہ نکالیں۔ جو ہی وہ بیت الخلاء کے سامنے سے گزرے، دادا کو تو جیسے موت کے فرشتے نظر آنے لگے ہوں۔ ان کی آنکھیں باہر کی جانب ابلنا شروع ہو گئیں۔ اچانک یہ سب کچھ چھوٹے بیٹے نے دیکھ لیا اور ایک زور سے بولا، بابا کا اشارہ بیت الخلاء کی طرف ہے۔ سب نے چارپائی وہیں چھوڑ دی اور لگے بیت الخلاء کی توڑ پھوڑ کرنے، اور پیچھے کی دیوار کے نیچے سے اب تک کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ سارے کا سارا گھر خزانے کی تقسیم میں لگ گیا۔ ادھر اسی دوران دادا کی روح کوچ کر گئی۔ اگلے روز اشرف دادا کا جنازہ ہو گیا۔ تدفین کے 2 دن کے بعد گاؤں کے کسی شخص نے انکشاف کیا کہ دادا کی قبر میں بڑا سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں سے کالے رنگ کا بڑا سانپ منہ نکالے بیٹھا ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ان کے خاندان سمیت سارا گاؤں اس بات کی تصدیق اپنی آنکھوں سے کر کے آیا۔ واقعی وہاں پر بہت بڑا سانپ موجود تھا، جو کہ دادا کی قبر میں سے سوراخ میں سے اپنا پھن باہر نکالتا اور پھر اندر چلا جاتا۔
یہ سانپ اللہ کا عذاب تھا اشرف دادا کے لیے، جو کہ انہیں ساری زندگی کی سود خوری کے سبب ملا تھا۔ وہ اپنی دولت ساتھ قبر تک نہ لے جا سکے اور ان کی اولاد اسی دولت کے بٹورے میں ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہ تھی۔ اشرف دادا کی موت کا عبرتناک انجام مولوی صاحب ہر جمعے کو لوگوں کو جمعہ کی نماز کے خطبے میں سناتے اور انہیں سود خوری جیسی لعنت سے باز رہنے کی ہدایت کرتے۔ محترم عزیز دوستو، سود حرام ہے اور اسلام میں اس کی سخت سے سخت ممانعت ہے، اور سود کرنے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اپنے مال کو پاک کیجیے، سود سے بچیے اور اپنے اہل و عیال کو بچائیے۔